کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج حکومت پاکستان کے احکامات پر، ڈائریکشنز پر پاکستان کی مسلح افواج نے شمالی وزیرستان میں بھرپور فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ISPR جو فوج کا تعلقات عامہ کا ادارہ ہے، اس کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس آپریشن کا نام ضرب عزب رکھا گیا ہے۔ اس آپریشن کے کیا عوامل ہوں گے، کس طرح سے یہ آپریشن ہوگا، اس کا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کی اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں، قوم اور ملک کیا خطرات اس سے لاحق ہو سکتے ہیں، کس طرح سے یہ چیزیں چلیں گی آگے، پروگرام میں آج اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ صاحب سے انٹروڈکشن کرواؤں، آئیے شمالی وزیرستان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آج اگر دہشت گردی کی کوئی کسی واقعے کو کسی ٹرائبل ایریا میں جوڑا جاتا ہے تو وہ باجوڑ، مومند یا ساؤتھ وزیرستان یا کرم یا اورکزئی یا خیبر سے نہیں جوڑا جاتا، اسے نارتھ وزیرستان سے جوڑا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے نارتھ وزیرستان میں ابھی تک آپریشن نہیں کیا۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق کم سے کم یہ 10 سے 20 ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارڈ کور فائٹرز ہیں، اور ان کے متعلق ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ شمالی وزیرستان وہ علاقہ ہے جہاں بیٹھ کر القاعدہ سے جڑے شدت پسندوں نے دہشت گردی کی بین الاقوامی کارروائیوں کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی کی بلکہ عمل درآمد بھی کیا۔ اس کی ایک مثال سعید بھاجی کی ہے، جو 9/11 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرانے والے منصوبہ سازوں میں شامل تھا۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز اسکوائر حملوں کا منصوبہ ساز فیصل شہزاد شمالی وزیرستان سے تربیت لے کر گیا تھا۔ 1998 میں کینیا میں امریکی سفارت خانے پر حملے میں ملوث شیخ احمد سلیم سویدن اور اسامہ الکینی بھی شمالی وزیرستان میں ڈرون حملوں میں ہلاک ہوئے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ القاعدہ کے ان رہنماؤں کے ہلاک ہونے کے باوجود قبائلی علاقوں میں القاعدہ کا منظم وجود ہے۔ القاعدہ کے ڈاکٹر ایمن الزواری کے بارے میں مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ وہ پاک افغان سرحد پر اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک میں خصوصاً لیبیا، یمن اور عراق کی صورتحال نے القاعدہ کو نئی پناہ گاہیں اور امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے نئے میدان جنگ بھی دیے ہیں۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد بذریعہ ایران، عراق، مصر، شام، لیبیا اور یمن منتقل ہوئے، جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں عرب جنگجوؤں کی تعداد میں بتدریج کمی ہوئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایک جانب تو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں القاعدہ سے منسلک عرب جنگجوؤں کی تعداد تو کم ہوئی، لیکن دوسری جانب پڑھے لکھے پاکستانی نوجوان القاعدہ کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ القاعدہ کی ایک نئی شکل ابھر کے پاکستان میں آ رہی ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ اس کے زیادہ تر جو آپ کمانڈرز بھی کہہ لیں یا جو ہے ان کے جو ایک لحاظ سے اس کی کمانڈ پوزیشنز میں جو لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ القاعدہ اب پاکستانی ایک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پاکستان کے پہلے دوسری ملیٹنٹ گروپ میں شامل تھے۔ الیاس کشمیری کی ایک مثال موجود ہے، جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ گئے ہیں وہاں پہ، جو کہ القاعدہ کے براہ راست ایک لحاظ سے ان کا تعلق بن کے آتا ہے۔ تو یہ القاعدہ اب بن کے ابھر کے آ رہی ہے۔ القاعدہ پاکستانائزڈ ہو گیا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، جس میں یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہماری۔ آگ اور خون کی جو ہولی پاکستان کی گلی اور کوچوں میں کھیلی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ اور پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا تھا، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کی تھی،
کہ یہ دونوں کھیل اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بے گناہ اور معصوم لوگ اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری کمیٹی افہام و تفہیم سے ڈائلاگ کی بات کر رہی ہو. عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کی آخری آماجگاہ اس وقت شمالی وزیرستان ہے. شمالی وزیرستان کو شدت پسندی سے پاک کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے آپریشن کی جگہ پہلے مذاکرات کا راستہ چنا اور ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی. مگر ملک میں جاری دہشت گردی کا سلسلہ نہ رکا. یہاں تک کہ حکومتی کمیٹی نے طالبان کمیٹی سے پہلے جنگ بندی اور پھر مذاکرات کرنے کا فیصلہ سنایا. میں یہ کہوں گا کہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے اور یہ پہلے بھی کی جا چکی ہے اور آئندہ بھی اگر کہیں کوئی موقع آیا تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سوال کروں گا, کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ کس سے بات چیت کی جائے؟ کون وہ لوگ ہیں جو بات چیت سننے کو تیار ہیں؟ بات چیت کے کچھ شرائط تو ہوں گی اور وہ شرائط یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کو, پاکستان کے جھنڈے کو اور پاکستان کی حکومت کو, پارلیمنٹ کو مانتے ہیں تو اب ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایسے عناصر موجود ہیں جو ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے تو آپ مجھے بتائیں کہ بات چیت کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ جب تک نارتھ وزیرستان کو صاف نہیں کیا جاتا ہے, ان کے کیمپ ختم نہیں کیا جا سکتے ہیں, تو کبھی بھی پاکستان میں جو ہے ایک ملیٹنسی پہ قابو نہیں پایا جا سکتا ہے. جب تک وہ نارتھ وزیرستان اس حالت میں رہے گا تو وہاں سے کچھ نہ کچھ مختلف تانے بانے جڑتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ کارروائی ہوتی رہے گی. جی ناظرین, شمالی وزیرستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی اکثر دہشت گردی کی کارروائیاں ان کے تانے بانے شمالی وزیرستان سے ملتے ہیں, اور کل رات پاکستان کی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے وہاں بمباری کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی ان حملوں میں مارا گیا. ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں آصف محمود صاحب, MP ہیں راولپنڈی سے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر فروخ سلیم, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اینالسٹ ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر سعید غنی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب, ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, آج باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے, APC سپٹمبر 2013, اور اس کے بعد تقریباً 8-9 ماہ کا عرصہ لگا ہمیں اس سٹیج پہ آنے کے لیے جس کے بارے میں اس وقت بھی تمام لوگ کہے تھے کہ واحد حل اس کا یہی ہے. چیلنجز کیا ہوں گے اب حکومت پاکستان کے لیے, مسلح افواج کے لیے؟ دیکھیے, پاکستان دشمن طاقتیں پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے سے پاکستان کی جو روح ہے اس کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں. 10 سال کا عرصہ آپ دیکھیں کو 52,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ان کی جو فوجی حکمت عملی ہے, ان کا گول میں سمجھتا ہوں کہ مکمل سیاسی کنٹرول چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر قابض ہو کے اپنا سیاسی کنٹرول حاصل لگا دیں. فوجی حکمت عملی, فدائین اٹیک کرتے ہیں, بام بلاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد خودکش حملے کرتے ہیں. اب 52,000 ہلاکتیں ہیں, 400 خودکش حملے ہیں, کوئی 4,000 بام بلاسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اب ٹائم آ گیا تھا کہ ان دشمن طاقتیں جو ہیں ان کے محاصرے کو توڑا جائے. وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سیاستدان ہوں, اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ جو سیاسی ترجیحات ہیں سیاستدانوں کی وہ سرنگو ہو جائیں فوجی ترجیحات کے سامنے. میڈیا یہ ریئلائز کر لے کہ اس وقت وار ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے, یہ جنگ کا عالم ہے, پاکستان حالت جنگ میں ہے, اور ساتھ ہی پھر اکنامکس جو ہے وہ بھی فوجی ترجیحات کے اوپر ہمیں کچھ عرصے کے لیے قربان کرنی ہوں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو 3 بڑی طاقتیں ہیں جو ٹیررزم پھیلاتی ہیں, جو ان کو طاقت دیتی ہیں, ان میں سے ایک تو زمینی خطہ ہے جو ان کی جان ہے, جہاں پہ یہ قابض ہو کے اپنی ٹریننگ کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور پھر نظریاتی سپیس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹس میڈیا کے اور کچھ سیاستدان جو ان کو نظریاتی سپیس پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر فنڈنگ ہے. اب یہ تینوں چیزوں کو روکنا ہوگا اور سارے پاکستان کو مل کے ان تینوں چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. زمینی خطہ جو ہے وہ فوج کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ شمالی وزیرستان کو کس طرح واپس پاکستان کی ریٹ میں لانا ہے. جو نظریاتی سپیس ہے وہ سیاستدانوں کی اور میڈیا کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ نظریاتی سپیس ان ملک دشمن عناصر کو نہ پرووائڈ کی جائے. فنڈنگ جو ہے
پھر آپ کی فائنانس منسٹری، آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو یہ تینوں طاقتیں مل کے ان تینوں جو ان کے پلرز ہیں ان کو گرانا ہوگا. رائٹ. سینیٹر طارق عظیم صاحب، حکومت نے بالآخر آج وہ فیصلہ کیا جو کہ کچھ تجزیہ کار کہہ رہے تھے، کچھ ناقدین کہتے ہیں کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیر آئے درست آئے. ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قوم سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا چیلنجز ہیں اب حکومت کے سامنے؟ چیلنجز تو بہت ہیں جی، اسی وجہ سے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نہایت ہی مشکل فیصلہ تھا. جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بہت بڑا رول ہوگا، خواہ انٹیلیجنس شیئرنگ میں ہو، خود اپنی حفاظت کے لیے، یا فال آؤٹ یا رد عمل جو ایکسپیکٹڈ ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے میڈیا کا بہت اہم رول ہوگا. اب جو آپریشن شروع ہو چکا ہے، ہم سب کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی افواج پہ بھی بھروسہ کرنا ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ جیسے جنرل رحیل شریف نے یوم شہداء پہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس بھرپور قوت ہے اور اہلیت ہے کہ اس کو فائٹ کرنے کی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان کو پوری طرح سے بیک کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کافی دیر کے بعد، جیسے آپ نے کہا، کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ساری قوم نے جب جتنی دفعہ بھی کبھی میٹنگز ہوئی، خواہ اے پی سی ہوئی یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈسکشن ہوا، سب نے یہی کہا کہ جی بات چیت کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور پہلی ترجیح بات چیت ہونی چاہیے. تو ہم نے بات چیت کی بہت کوشش کی، اور آپ کو پتا ہے کہ بات چیت کے دوران بھی 100 سے زیادہ چھوٹے بڑے واقعات ہوئے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بات چیت بھی جو ہوتی رہے اور ساتھ ہمارے جوان جو ہیں، ان شہید جوان ہیں، ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جائے، وہ بھی قوم نے دیکھا. تو یہ بہت ہی مشکل ایک فیصلہ تھا، لیکن یہ کرنا پڑا ہمیں. اور میں اب سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ فیصلے میں ہم کامیاب ہوں. رائٹ. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سینیٹر سعید غنی صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ زمینی جو کارروائی ہے اس کا آغاز ہو گیا. فوج وہ خطہ وہاں پہ آپ کو لے کے دے سکتی ہے. جو حکومت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میڈیا کی ذمہ داری، نظریاتی سپیس آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی موجود ہے، اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ اس قسم کی اسپیس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں ان سے ڈائلاگ ہونا چاہیے اور اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ کون سے لوگ ہیں جو بہانے تلاش کر کے کوئی نہ کوئی ان کو راستے دینا چاہتے ہیں. بات چیت کرنے میں اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ نہیں کہے گا کہ کسی سے بات چیت آپ نہ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بات چیت بھی کر رہے ہوں، آپ کے جنرل کو بھی قتل کے شہید کیا جا رہا ہو، آپ کے لیفٹنٹ کرنلوں کو بھی مارا جا رہا ہو، آپ کی ایئرپورٹ کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہو، آپ کے پولیس کے افسران کو مارا جا رہا ہو، آپ کے بے گناہ شہریوں کو مارا جا رہا ہو، اور آپ یہ کہیں جی بات چیت کرتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ مارتے رہیں اور آپ جو ہے ان کو دیکھتے رہیں، ان کو منت ترلے کرتے رہیں کہ جی آپ یہ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو شاید اگر پرائم منسٹر صاحب قوم سے خطاب کرتے، یہ اعلان کرتے اور قوم کو اعتماد میں لیتے اور انہیں بتاتے کہ کیا کیا اس کے جو ہے نا وہ افیکٹس اور ہو سکتے ہیں، تو ذہنی طور پر ان کو تیار کرتے، کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ان کی طرف سے آئے گا. لیکن بہرحال اب ہو گیا ایک اچھا کام، پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یا تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جا سکتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم میں ایک اتحاد پیدا کیا جائے، تاکہ وہ جب پاک فوج کو سپورٹ کریں تو اس وقت ہمارے اندر کوئی ڈیوائیڈ نہ ہو. آپ کی جماعت کو کانفیڈنس میں لیا گیا، شیئر کیا گیا کہ مجھے یہ فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی اس طرح کا آفیشیلی کہنے کے لیے نہیں ہے کہ لیا گیا کہ نہیں لیا گیا. لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا ایک واضح موقف رہا ہے اس بات پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی اس کو بالکل 100% جو ہے اس کو سپورٹ کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اور لوگ جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی بات کی جائے. اور اس وقت یہ تاثر قوم کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ پاک فوج جو جنگ لڑ رہی ہے وہ کسی اور کی ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ میری جان بچانے کے لیے، آپ کی جان بچانے کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو جب تک ہم قوم کو ایک ساتھ نہیں کھڑا کریں گے، اپنی فوج کو یہ اعتماد اور یقین نہیں دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، تب تک شاید اس کے وہ نتائج اتنی جلدی نہیں آ سکیں گے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں. تو یہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھ کر کسی اور کا جو ہے وہ شاید کردار ادا کر رہے ہیں. آصف محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ پوری طرح سپورٹ کریں گے؟ ہماری جنگ ہے، اب اس کو اون کریں گے؟ دیکھیں جی، میں ارشد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپریشن کی ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی. ہمارا اس کے اندر جب بھی کنسرن رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو مارجنلائز کر لیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ 60 سے زیادہ گروپ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں.
ہمارا ہمیشہ سے یہ کنسرن رہا ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے ان کو کیٹیگرائز کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آئین پاکستان کی روح کے اندر رہتے ہوئے آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا جو ویژن ہے وہ ڈائلاگ پروسیس کے اندر یہ پروو بھی ہوا. جب ڈائلاگ پروسیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ طالبان بھی سپلٹ کا شکار ہوئے، ان کے اپنے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوئے، اور یہی ہمارا سوچ اور یہی ویژن تھی کہ آپ جتنے لوگ آپ کے ساتھ مل سکیں آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیے، تاکہ جو لوکل وہاں پہ قبائلی لوگ ہیں اس خطے کی ہسٹری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ جب بھی آپریشن ہوا، جو بھی اس طرح کی کاروائیاں وہاں پر کی گئیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ ایک چیز اناؤنس ہو گئی ہے تو پاکستان کے ہر بچے کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے. لیکن میں اس پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں کہ جو اے پی سی نے مینڈیٹ دیا تھا گورنمنٹ کو، اس کے اوپر ڈائلاگ شروع ہوا، وہ کنفیوژن کا شکار رہا، چیزیں کلیئر نہیں تھیں. پرائم منسٹر صاحب کو اتنا بڑا ڈیسیژن لیتے ہوئے سامنے آنا چاہیے تھا، قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، تاکہ چیزوں کو بہتر طریقے سے وہ مینیج کر سکے. طارق عظیم صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پینلسٹ ہمارے پاس موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اس پہ ارادہ رکھتے ہیں، کیوں نہیں لیا گیا اعتماد میں؟ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ نے ایک سے زائد مرتبہ حکومت کے مذاکرات ہوئے، آرمی کو کانفیڈنس میں دیا گیا. ابھی حال ہی میں جو مذاکرات ہوئے آرمی کے ساتھ، سب لوگ آن بورڈ تھے. یہ بار بار جو بات کہی جاتی ہے کہ جی آرمی اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے، بالکل غلط بات تھی. سب نے دیکھ لیا کہ ایسی بات نہیں تھی. آرمی کو پہلے بھی دے دیا گیا تھا، کارٹ بلانچ دے دیا گیا تھا کہ جب کبھی بھی حملہ ہو تو اس کو فوری طور پہ آپ اس پہ ریئیکٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ اٹیک ہو اور آرمی بیٹھ کے سوچتی رہے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں یا وزیر دفاع کے پاس جائیں جواب دینے کے لیے. تو یہ تو پہلے ان کے پاس یہ پتا تھا. اب کراچی کے اٹیک کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک آلموسٹ انیویٹیبل سی بات ہو گئی تھی کہ ہمیں یہ بہت ہی مشکل جو ہے فیصلہ یہ کرنا ہے. شاید یہ جو الیکشن جو ہو رہے تھے افغانستان میں، میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے شاید کچھ دنوں کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کوئی ایکشن کیا جائے، ہماری طرف سے ایسا ایکشن ہو جو کہ ان کے الیکشن میں یہ خلل ڈالے اور ان کو کوئی بہانہ ملے یا وہ کہیں کہ جی ہمارے الیکشن کے دوران ایسے حملہ کیا گیا اور ہمارے الیکشن اس سے افیکٹ ہوئے. تو اچھا ہوا کہ ہم نے ویٹ کیا، کل ان کے الیکشن ہو گئے اور اب جا کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس دوبارہ آئیں گے تو شمالی وزیرستان میں آپریشن اور ایک ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے بات کی کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نظریاتی جنگ بھی ہوگی. وہ کیسے ہوگی اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے آج باضابطہ طور پہ حکم دیا ہے، ڈائریکشنز دی ہیں پاکستان کی مسلح افواج کو کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی شروع کر دیں، جو کہ شروع ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف موجود ہے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ کا پرسسٹنٹلی ایک سٹینس رہا ہے اے پی سی کے بعد کہ یہاں کارروائی ہونی چاہیے. بالآخر آج حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا اتنی دیر کے بعد. اب مزید چیلنجز کیا ہوں گے؟ حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہے؟ افواج پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہے؟ اور ایک بہت اہم بات آج کی ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہ ایک نظریاتی جنگ بھی ہوگی. کیا چیلنجز ہیں یہ سارے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اکنالج کیا کہ میں اس کو پرسسٹنٹلی کہتا رہا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ مذاکرات سے نہیں طے ہوں گے اور اس کے لیے باقاعدہ آپ کو یوز آف فورس کرنا پڑے گا. 1 سال سے تقریباً میرا یہ اسٹانس تھا. تو ذاتی طور پہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آج وہ چیز کھل کر سامنے آ گئی. مذاکرات وغیرہ والا جو معاملہ تھا اس میں ہرگز ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، ناکامی کا سامنا رہا اور اسی دوران بہت سی جانیں اور بہت سا مال ہم نے مزید کھویا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں دیر آیت درست آیت. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے اختتام تک کیسے پہنچانا ہے. اس ملک کو جن مسائب کا سامنا ہے اور سب سے بڑا وہ دہشت گردی ہی تھا، اس سے اب اس کو کیسے باہر نکالنا ہے. فرنٹس جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک انٹرنل فرنٹ ہوگا آپ کے سامنے، وہی جو نظریاتی معاملات کی آپ نے بات کی. چند ایسے گروپ ہوں گے جو آج بھی یہ کہیں گے کہ جی یہ بھائی ہیں ان کو منا لو، اور اس طرح کی جو ڈائلاگ ہیں بہت پہلے بھی ہم سن چکے. اور میں بار بار کہتا رہا کہ نہ تو یہ بھائی ہیں اور نہ ہی ایسے لوگ ہیں جن کو منایا جا سکے، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے اور یہ غیر ملکی ہیں، غیر ملکی فنڈز لیتے ہیں، غیر ملکی اسلحہ ہے ان کے پاس، غیر ملکی تربیت ہے. تو کیسے یہ ہمارے بھائی ہو گئے؟ یہ کھل کر آج سامنے آ گیا کہ ہم نے مزید 1 سال اس حکومت کا جو ہے وہ ہم نے ضائع کیا اور آج ہم فائنلی اسی نتیجے پہ پہنچے جو
जो हमें आज से बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो एक तो ये ग्रुप होगा जो आपको चैलेंज करेगा। दूसरा मसला आपके सामने ये होगा कि इसका ब्लो बैक होगा, क्योंकि हमने गलतियां की, इन लोगों को वजीरिस्तान से हमने निकलने दिया और अब ये तकरीबन मुल्क के हर कोने कोने में ये फैले हुए हैं। तो वो ब्लो बैक होगा, रिएक्शन होगी। मैं समझता हूं उसके लिए पूरे मुल्क को, पूरे लोगों को, हुकूमत को और सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान का साथ देना होगा। और अगर इस सिलसिले में कुछ सेटबैक्स आते हैं, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब इतनी भारी कीमत हम पहले ही दे चुके हैं, तो अगर मजीद भी हमें थोड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े तो इस मुल्क के सुकून के लिए और इस मुल्क की आगे जो डेवलपमेंट और तरक्की के लिए, मईशत के लिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरा फ्रंट मैं समझता हूं एक्सटर्नल फ्रंट होगा। हमें बिल्कुल इल्म है इस बात का कि कौन वो गैर मुल्की हैं जिन्होंने हमारी इस सरजमीन पर अरसे से एक आग लगा रखी है। हमें उनको आंख में आंख डाल के बताना होगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे, वार्निंग के तौर पे हर हरबा इस्तेमाल करना होगा कि वो पीछे से ये जो जड़ें हैं हम वहां से ये काट सकें। मैं समझता हूं कि उसको किए बगैर ये मामले आगे हम इसको बासानी तय नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आगे लीड रोल हुकूमत का होगा, मगर लीड रोल जो है वो फौज का होगा, मगर मैं समझता हूं हुकूमत को फुल्ली तौर पर ये सारे मामलात में उनकी सपोर्ट करना होगा। राइट। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, जब मुल्क हालत जंग में जाता है तो हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आवाम को बताना होता है कि क्या करना है, क्या आगे हो सकता है। अभी तक हमें सिर्फ बयानात कुछ सामने आए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान सामने आया है, वजीर दिफा का बयान सामने आया है, लेकिन कौम से खिताब जिसकी सईद गनी साहब ने बात की, आसिफ महमूद साहब ने बात की, उस तरह से किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर आके कौम को एतमाद में नहीं लिया कि अब इसके चैलेंजेस क्या हैं। आपने बैकलैश का जिक्र किया, उस बैकलैश को रोकने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? अर्शद साहब, इस जंग, जिस जंग में अब पाक फौज गई है, ये इसकी तीन बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पाकिस्तान ने पहले भी जंगी लड़ी हैं। ये जंग एक तो लंबी तरीन जंग है, पिछले 10 साल से जायद से पाक फौज इसको लड़ रही है। फिर ये खूनी तरीन जंग है, इसमें कोई 7,000 पाकिस्तानी फौज के जवान और अफसरान, 3 जर्नैल भी शहादत दे चुके हैं इसमें। और फिर एक यूनिक चीज यह है कि ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में है कि एक जमहूरी हुकूमत इस वक्त लीड कर रही है जंग के अंदर। पहली हमने 65 की जंग, 71 की जंग, उस वक्त जमहूरी हुकूमत नहीं थी। एक सबक जो हम बाकी जमहूरी हुकूमतों से सीख सकते हैं, जब बरतानिया जंग में गया था प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के दौरान, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने एक वॉर कैबिनेट क्रिएट कर दी थी कि एक इमरजेंसी वॉर कैबिनेट बनाई जाए जिसमें अस्करी क़यादत जो है उसको नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो फैसला कर रहे हैं उसमें एक तो देर ना लगे कि आपकी 2-3 दर्जन मेंबरान हों कैबिनेट में और वो बहस करते रह जाएं। मुल्क हालत जंग में है, फौज हालत जंग में है, जरूरत इस चीज की है कि एक वॉर कैबिनेट को तश्कील दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो है वो वॉर कैबिनेट बना के जीता। अमेरिका में वॉर कैबिनेट्स लिंकन ने भी बनाई और सदर भी बनाते रहे हैं। और ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो फिर एक छोटी सी बहुत ही एफिशिएंट सी जो वॉर कैबिनेट हो वो उसको। डॉक्टर साहब, मैं बैकलैश की तरफ दोबारा आऊंगा आपके पास। सेनेटर सईद गनी साहब, आपकी हुकूमत थी जब सवात में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, अगर मुझे सही तरह याद है, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था। इस ऑपरेशन में और उस ऑपरेशन में आपको क्या वाज़ेह फर्क नजर आते हैं? हुकूमती हिकमत अमली की तरफ से, हुकूमती रोल की तरफ से क्या फर्क है, किस तरह से सिमिलैरिटीज है? एक तो वाज़ेह फर्क ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर थी दहशतगर्दी के सारे मामले पर। अगर दहशतगर्दी मुल्क में होती थी तो हम आकर उनको दहशतगर्द कहते भी थे, उनको चैलेंज भी करते थे, उनके खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन इस हुकूमत ने वो नहीं किया है। मतलब अगर दहशतगर्द कहीं मर जाए तो मरसी पड़े जाते थे, और अगर हमारे कोई फौजी जर्नैल या कोई पुलिस के अफसरान या बेगुनाह शहरी हलाक हो जाए तो उस पर शायद फिर हीले बहाने ढूंढे जाते थे कि मुज़ाकरात का रास्ता कैसे कंटिन्यू रखा जाए। तो एक तो ये बुनियादी फर्क बहरहाल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने तमाम सूरत हाल के बाद भी अगर ऑपरेशन की तरफ हुकूमत चली गई है तो हमें इनको सपोर्ट फिर भी करना चाहिए, क्योंकि ये ना लड़ाई मियां नवाज शरीफ की है, ना मुस्लिम लीग की है, ना किसी एक फर्द की है। ये लड़ाई मेरी भी है, ये आपकी भी है। और अगर पाक फौज ये लड़ाई लड़ रही है तो हमें इस वक्त जो अपनी पॉलिटिकल एक डिवाइड है उसकी बुनियाद पर भी ब्रिज करना है। आसिफ महमूद साहब, आपकी पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है, स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्डिंग, ये हमारी जंग नहीं है। आज ये जंग हमारी है कि नहीं? आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए अर्शद भाई, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन साहब ने कल हमारी कोर कमेटी का इजलास भी इस हवाले से बुलवा लिया है, तो जो पार्टी की लाइन है वो इंशाल्लाह कल हम तो अभी तक भी प्रेजेंट मुल्क हालत जंग में चला गया, अनाउंसमेंट हो गई, आपकी पार्टी अभी फैसला करेगी कि हमने कहां खड़े होना है। देखें अर्शद भाई, हमारे जो मैंने जिस तरह पहले आपको ये बात कही कि हमारे पहले भी जिस तरह से कंसर्न्स रहे हैं वो टोटली आप ये देखें जो सिविलियन सिटीजन्स हैं वहाँ
وہ دہشت گردوں کا بھی نشانہ بنتے ہیں. جب بھی آپ فوجی کارروائی کریں گے, دیکھیں میں ارشد بھائی بات اگر کمپلیٹ کر لوں, دیکھیں جب بھی آپ اس طرح کا فوجی آپریشن کریں گے کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. ہسٹری نے آپ کو پروف کیا کہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب آپ ڈائلاگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو مارجنلائز کر لیتے ہیں, آپ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ اس پروسیس کے اندر تھے تو ہمارے اس سوچ نے, اس ویژن نے پروف کیا کہ 9 مہینے تقریباً مذاکرات چلتے رہے, اس میں یہ مارجنلائزیشن. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بھی تو ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے اس آپریشن کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ نے سوات کے اندر جب آپریشن کیا تو آپ کی جتنی طالبان کی لیڈرشپ تھی وہ سعید غنی صاحب, سوات میں آپریشن کے بعد حالات بہتر نہیں ہوئے, ساؤتھ وزیرستان کی ایریا ریکلیم نہیں ہوا, آپ کا دیر کا علاقہ ریکلیم نہیں ہوا. دیکھیں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو میں نے نہیں کہا تھا, پیپلز پارٹی نے نہیں کہا تھا, مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ مرغلہ کے اس پار جو ہے یہ پہنچ گئے ہیں اور کسی وقت بھی اسلام آباد کو آگے پکڑ دیں گے. آپ کے جتنے ایریاز آپ نے گنوائے ہیں وہاں پر ان کی ریڈ تھی, وہاں پر کوئی پولیس کا جوان, فوج کا جوان یونیفارم پہن کے باہر نہیں جا سکتا تھا. وہاں جو عام لوگ تھے اپنی نارمل زندگی نہیں گزار رہے تھے. آج کم از کم اگر یہ محدود ہوئے صرف نارتھ وزیرستان تک تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے آپریشنز تھے, اور اس میں بالکل ٹھیک کریں, تکلیف ضرور ہوتی ہے لوگوں کو, لیکن اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا ملک ان کے حوالے کر دیں کہ جی چند لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے. اس میں آپ راستے ڈھونڈتے ہیں. معاف کیجیے گا, 2009 سے نارتھ وزیرستان کی بات ہو رہی تھی, آپ کی بھی حکومت رہی, آپ نے بھی تو یہاں ایک منٹ, یہ سوال ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے, اگر ہم نے 17 جگہوں پر کر لیا تو یہاں کرنے میں ہمیں کیا پرابلم تھی. دیکھیں جب کوئی آپریشن ہوتا ہے, یہ آپریشن بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف نے کہہ دیا ہوگا جا کے آپ آپریشن کریں. انہوں نے مشورہ کیا ہوگا جو آپ کی آرمی کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ, کیونکہ بہرحال آپریشن جو ہے آرمی نے کرنا ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ دینی ہوتی ہے. اگر اس وقت آرمی لیڈرشپ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ جا کے وہاں کر لیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس پر دوسری کوئی رائے نہیں تھی کہ دہشت گردوں کو ختم ہونا چاہیے, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے اندر نہ ڈیوائڈ تھی, نہ کیبنٹ میں ڈیوائڈ تھی, فوج تیار نہیں تھی, آج فوج تیار. میرا خیال ہے ان کے کوئی ہوں گے معاملات کو سمجھ. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی اب سے چند دن پہلے, جس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف, ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ISI اور پرائم منسٹر نواز شریف اور چیف آف جنرل اسٹاف موجود تھے. آج جو آپریشن شروع ہوا ہے, لانچ ہوا ہے, یہ فیصلہ اس ملاقات میں کیا گیا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا اب اس آپریشن کے مختلف فیزز کیا ہوں گے, کس طرح سے یہ آپریشن چلے گا, اور کیا کوئی ٹائم لائن رکھی ہے حکومت نے اس کی؟ کہ جی آپریشن کے لیے یہ جو دے رہا ہے جنرل صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں, آپ کی آواز ہمیں کلیئرلی نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب اس کا بیک لیش کیا ہوگا آپریشن کا, اور اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے پہلے جو آپ سے عرض کیا کہ 3 پلر جو ہیں ٹیررزم کے اور دہشت گردوں کے, اس میں سے سب سے بڑا پلر ان کا ہے زمینی خطہ. اگر زمینی خطہ واپس اسٹیٹ کی ریٹ میں لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 70 سے 80% تک ان کی جان جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. باقی رہ جاتا ہے, اب یہ آسان جنگ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ایٹ لیسٹ 4 رخی جنگ ہے. 2 رخ تو اس کے یہ ہیں کہ ایک آپ کی فوج, ہماری فوج نارتھ وزیرستان میں لڑ رہی ہے, اور دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ جو میجر اربن سینٹرز ہیں, بڑے بڑے شہر ہیں, وہاں اس کا شاید جیسے آپ نے کہا کہ بلو بیک ہوگا. اور پھر باقی 2 رخ وہ رہ جاتے ہیں کہ ایک آپ کی میدانی جنگ اور پھر نظریاتی جنگ. مختلف اداکاروں نے لڑنی ہے. جو آپ کے میدان میں انوالوڈ ہیں وہ فوج ہے, اور جو آپ کے نظریاتی اسپیس میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا میڈیا اور سیاستدان جیسے میں. تو جنگ مشکل ہے, لیکن پاک فوج کوئی 18 ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس میں ان کو کلیئر کر چکی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. یہ آخری ڈسٹرکٹ بچی تھی جہاں پہ ابھی بھی جو اسٹیٹ ریٹ تھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. بلو بیک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اوور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بلو بیک لازمی ہوگا, لیکن اتنا خونخوار نہیں ہوگا, اتنا خطرناک نہیں ہوگا جتنا کہ کچھ کوارٹرز کلیم کرتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ کے خیال میں بلو بیک کیا ہوگا, اور اس کے لیے مختلف صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہوگا تو صحیح. بہرحال وہ پہلے بھی ہو رہا تھا, اگر آپریشن نہیں ہوا تب بھی ہو رہا تھا, لیکن ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے تمام پروونشل گورنمنٹس کا بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, اور جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بھی. اور یہ بیٹھ کے ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ کئی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ پتہ ہے کہ کن کن شہروں میں ان کی پریزنس ہے, اور اگر آپ کو پتہ ہے اور اتھینٹک انٹیلیجنس موجود ہے
تو ان کے اوپر بھی اس آپریشن کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا اٹیک ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں سے کوئی مزید کارروائیاں نہ کر سکیں. عاصم محمود صاحب، کیا کیا بلو بیک ہو سکتا ہے، اس کا کیا کیا بیک لیش ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ارشد بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپریشن ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر سب سے مین چیز جو ہے حکمت عملی کو ہوتی ہے. پہلے تو آپ نے آئی ڈی پیز جو آپ کی سویلین آبادی وہاں پہ موجود ہے ان کے لیے آپ نے کیا ارینجمنٹ کی ہیں. دین آپ کے جیسے یہ میرے کولیگ نے کہا کہ مختلف شہروں کے اندر ان کی پریزنس موجود ہے، اس کے لیے آپ نے کن کن لوگوں کو اعتماد میں لیا. دیکھیں نا، آپ کے اتنا بڑا آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. آئی ڈی پیز کے پی کے میں آئیں گے، خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. دیکھیں نا، اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کے پی کے گورنمنٹ کو کیا اعتماد میں لیا. میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے 7 بجے اسٹوری بریک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چیئرمین نے کل ہماری کور کمیٹی کا اجلاس بلوا لیا. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب کو میں نے جس طرح پہلے کہا، پرائم منسٹر صاحب کو نے پہلے کوئی تیاری کی ہے؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ کے پی کے گورنمنٹ کو کتنا اعتماد میں لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اس اتنے بڑے ایشو کے اوپر. دیکھیں، اس کے سیٹ بیکس جتنے ہیں وہ کے پی کے اندر آنے ہیں نا. کے پی کے سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے. کتنا آپ اعتماد میں لے رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو، یہ سب سے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ریئیکشن جو آنا ہے، ریئیکشن سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا. آپ کو کوئی انڈیکیشن مل رہی تھی کہ یہ آپریشن یہاں پہ ہونے والا ہے؟ نہیں، مطلب میں جس سے پہلے آپ کو کہا نا کہ پارٹی کو ایریل سٹرائکس ہو رہی تھی، کچھ لگ رہا تھا آئی ڈی پی موومنٹ کا اندازہ تھا، لیکن مجھے یہ ذاتی طور پر میں محسوس کر رہا تھا کہ ہوگا ضرور. ڈاکٹر صاحب، آپ کا اندازہ کیا تھا اس حوالے سے؟ ایریل سٹرائکس ہو رہی تھی، ساری چیزیں تھی، آئی ڈی پیز موومنٹ ہو رہی تھی، کہ یہ اس طرح کی چیز ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی تھی آپ کو؟ ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی تھی، اتنی تیزی سے نظر نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی ہو جائے گی. کہ اس وقت ارشد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ضروری چیز جس پہ ہمیں فوکس رکھنا ہے وہ فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے کہ پاک فوج کی جو 3 طاقتیں ہیں ان کو انٹیکٹ کس طرح رکھا جائے. ایک تو چین آف کمانڈ، اس کے بغیر پاکستان جنگ نہیں جیت پائے گا. چین آف کمانڈ should be kept intact at all times. اور اس میں پھر وہ مشرف والا معاملہ بھی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایکس آرمی چیف کو مقدمے میں لگائے کھڑے ہیں جبکہ باقی فوج کو آپ نے دھکیل دیا ہے جنگ لڑنے کے لیے. چین آف کمانڈ کے اوپر دھچکا پڑتا ہے. پھر ان کے اندر یونٹ کے اندر کوہیژن. اور دوسری سب سے خطرناک چیز جو کچھ میڈیا میں بھی کیا گیا اور کچھ دوسری طاقتوں نے اٹھائی کہ پاک فوج کا جو پاکستانیوں کے اندر اعتماد ہے، کانفیڈنس آف پاک فوج پاکستانیوں کے اندر، اس کو مینٹین اور انٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، اس آپریشن کی ٹائم لائن کیا ہوگی اور کیا سٹیجز ہوں گی، اگر وہ آپ ہمیں بتا سکیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ اس کی وجوہات بڑی ہمارے سامنے کلیئر ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ نارتھ وزیرستان میں جب آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے ایک بہت ہی مؤثر قسم کی ایئر سٹرائکس ہوئیں تو ان کو بڑے نقصانات ہوئے، اور اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے جو کہ ان کے پرانے ٹیکٹکس ہیں، اور انہوں نے سیز فائر کی بات کی اور آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے طرف سے ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ٹائم بائی کیا اور باقاعدہ اب وہ مختلف جگہوں پہ پھیل گئے ہیں. تو جب جتنا زیادہ وہ پھیلے ہیں، لازمی چیز ہے ان ساری چیزوں کو ریپ اپ کرنے میں آپ کو وقت لگے گا. یہ کانسنٹریٹڈ ٹارگٹ نہیں ہے. اب تو ملک کے طول و عرض میں یہ پھیل چکے ہیں. کراچی لے لیجئے، پچھلے دنوں فتح جنگ میں اٹیک ہوا، وہ بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ ملک میں ہر جگہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم لائن تھوڑی سی یہ لمبی ہوگی، مگر اس دوران ہمیں متحد رہنا ہے. میں یہ سلیم صاحب جو بات کر رہے تھے، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں متحد رہنا ہے. آرمی اور آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے موریل کو ریز کر کے رکھنا ہے. کوئی ایسے اریٹنٹ نہیں ہونے چاہیے، اور باقاعدہ چین آف کمانڈ جو ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ متحد رہتے ہوئے بھرپور طریقے سے یہ آپریشن کیا جا سکے. اور قوم کو بھی ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ اگر یہ واقعی رہائشی آبادیوں میں پھیلے ہوئے ہیں تو لوگوں کو ویجیلنٹ رہنا ہوگا، لوگوں کو اس میں باقاعدہ اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور یہ جو سیٹ بیک ہوگا ان کے بلو بیک سے، اس کو بھی اوور کم کرنے کے لیے لوگوں کی ہمیں شمولیت کی ضرورت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم لائن جو ہے یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی، مگر انشاءاللہ اس کا صفایا کیا جائے گا اور ہمیں اپنی فوج پر پورا اعتبار ہونا چاہیے. جیسے سوات میں آپریشن کرنے کے بعد آج آپ کو اس میں کامیابی جو ہے وہ کلیئر طور پہ نظر آتی ہے، اسی طرح یہ آپریشن بھی کامیاب ہوگا.
رائٹ، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آصف محمود صاحب، سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، مختلف شہروں میں جو اطلاعات ہیں، انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، اس کے اندر سلیپر سیلز بھی موجود ہیں۔ جو سول ہمارے ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا بھی کام اس جنگ میں جو کہ شمالی وزیرستان میں آج سے باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے، جس کا باقاعدہ طور پہ آج اعلان کیا ہے، پوری قوم کو متحد ہو کے اس کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔